تو ایسی میڈیسن آپ اپنے گھروں میں رکھیں تاکہ آپ کو اللہ نہ کرے کبھی ایمرجنسی میں ضرورت پڑے تو پھر آپ کو کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے، کیونکہ اب طبیعت کسی بھی ٹائم انسان کی خراب ہو سکتی ہے، تو اس صورت میں آپ کے پاس یہ چیزیں ہونا ضروری ہے۔ السلام علیکم دوستو، کیسے آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج میں آپ کے لیے لے کر آیا ہوں ایک اور زبردست ویڈیو، جس میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ اپنے گھروں میں ایسی کون سی میڈیسن رکھ سکتے ہیں جس کی آپ کو کبھی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے اللہ نہ کرے کوئی چوٹ لگ جاتی ہے، یا بخار ہو جاتا ہے، پیٹ میں درد ہو جاتا ہے، موشن وغیرہ لگ جاتے ہیں، یا بی پی شوٹ ہو جاتا ہے، یا چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں جن کے اوپر میں ویڈیو بنانے لگا ہوں کہ ایسی کنڈیشن میں آپ کو کون سی ٹیبلٹ اور کون سی میڈیسن آپ کو استعمال کرنی چاہیے۔ تو میں آپ کو ویڈیو کے اندر بتاتا ہوں نام بھی ان کے میڈیسن کے، اور ان کے جو جس پرپس کے لیے وہ میڈیسن یوز ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دو اور بیل آئیکن کو پریس کر دو تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے۔ تو اب چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ٹائم ضائع کیے بنا۔ جی دوستو، تو میں آپ کے دکھانے لگا ہوں ویڈیو میں جو آپ کو میڈیسن دکھا رہا ہوں، یہ موسٹ امپورٹنٹ میڈیسن ہوتی ہے جو عام گھروں میں اس کا ہونا ضروری ہے۔ ایسی میڈیسن کا ہمیں کسی بھی ٹائم کسی بھی وقت ہمیں اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے، تو یہ آپ نوٹ کر سکتے ہیں، یہ والی یہ آپ کے پاس ایٹ اے ٹائم گھر میں موجود ہونی چاہیے۔ تو میں آپ کو ان کا بتاتا بھی رہوں گا، ساتھ ساتھ میڈیسن کے نام بھی بتاتا رہوں گا اور ان کے جو ورکنگ ہے وہ بھی بتاتا رہوں گا۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس یہاں پہ پڑی ہے فلیجل، ٹھیک ہے۔ فلیجل آپ کو زیادہ تر سب کو پتہ ہوگا کہ فلیجل موشن کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ پیٹ میں موشن ہو، پیٹ میں درد ہو، موشن لگے ہوئے ہوں، یا اس کے اندر پیٹ میں مڑوڑ اٹھ رہے ہوں، تو اس صورت میں آپ فلیجل یوز کر سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس پڑا ہے یہاں پہ بی فلور ساشا، یہ بی فلور، ٹھیک ہے۔ یہ ہوتا ہے بچوں کے لیے، چلڈرن کے لیے ہوتے ہیں، جو چھوٹے بیبیز وغیرہ ہوتے ہیں، جن 1 منتھ 2 منتھ 3 منتھ 4 منتھ کے جو ہوتے ہیں، یا 1 ایئرس جن کی ایج ہوتی ہے، یہ ان کے لیے یوز ہوتے ہیں۔ آپ نے ایک ساشا ان کو پلا دینا ہے رات کو کسی بھی ٹائم، یا کبھی بھی آپ بچے ہوتے ہیں ان کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے تو آپ ایک ساشا اس کو پلا سکتے ہیں، انشاءاللہ اس سے موشن ٹھیک ہو جائیں گے بچوں کے۔ اچھا جی، اس کے بعد آ جاتا ہے رائزک۔ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ فاسٹ فوڈ بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے معدے میں تیزابیت، جلن، بد ہضمی اور کھٹے ڈکار وغیرہ آتے رہتے ہیں۔ تو اس صورت میں آپ گھر پہ رائزک رکھ سکتے ہو۔ یہ آپ کے گیسٹ آ جاتے ہیں آؤٹ آف کنٹری سے یا آؤٹ آف سٹی سے، تو اکثر ان کو خوراک کی وجہ سے معدہ بڑا ڈسٹرب ہوتا ہے۔ اس صورت میں آپ رائزک کیپسول فارم میں بھی ہے یہ، اور یہ ساشے فارم میں بھی ہے۔ جو یعنی کہ کیپسول نکل نہیں سکتے تو ان کے لیے ساشا ہوتا ہے، یہ 20 mg کا، اس میں 40 mg بھی ہوتا ہے، تو اس میں آپ یہ بھی دے سکتے ہو۔ اور جس طرح کوئی بچے وغیرہ آ جاتے ہیں تو اس صورت میں آپ یہ ڈائجسٹ ایم پی شربت دے سکتے ہو۔ ڈائجسٹ ایم پی کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ اس کو پلا دیں، انشاءاللہ تعالیٰ معدے سے ریلیٹڈ آپ کا جو بھی گیس، تیزابیت، بد ہضمی، کھایا پیا ہضم نہیں، آپ کا انشاءاللہ سولو ہو جائے گا۔ تو یہ جو تینوں آئٹمیں ہیں، یہ تینوں آئٹمیں ایک ہی فنکشن کرتی ہے، معدے میں درد، تیزابیت، بد ہضمی، ٹھیک ہے۔ اور جس طرح آپ لوگ سفر پہ جاتے ہیں یا سفر سے آتے ہیں، یا کچھ زیادہ کھانے کی وجہ سے یا کچھ ایسا دیکھنے کی وجہ سے ہمارا دل متلی ہو جاتا ہے، متلی آنے کو ہو رہی ہوتی ہے اور الٹی کی کیفیت ہو رہی ہوتی ہے، یا کسی وجہ سے ہمیں گیس بن جاتی ہے اور ہمیں الٹی آنے کو ہوتی ہے، تو اس صورت میں ہم یہ گریوینیٹ ٹیبلٹ یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک گولی صبح ایک شام اس طرح کر کے ہم کھا سکتے ہیں۔ اور بچوں کے لیے اسی نام سے آپ کو شربت بھی ملے گا مارکیٹ سے، تو آپ یہ شربت بچوں کے لیے یوز کر سکتے ہیں، 1 چمچ۔ تو ساتھ ہی یہ پڑی ہے ہمارے پاس پیناڈول۔ پیناڈول جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ابھی تو فی الحال یہ نایاب ہوئی ہوئی ہے ہمارے پاکستان میں، یہ مل نہیں رہی، پورے پاکستان میں شارٹ ہوئی ہوئی ہے۔ تو لیکن یہ ویڈیو بنانے کے لیے میں نے ایک دوست سے منگایا ہے پتہ۔ تو یہ آپ کو پتہ ہے یہ بالکل لائٹ سی ٹیبلٹ ہے، اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتے۔ یہ بخار ہو، جسم میں درد ہو یا بخار کی حرارت ہو، تو اس صورت میں آپ یہ 1 سے 2 گولی کھا سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی اس کے پڑا ہے پیناڈول ڈراپس۔ یہ آپ پیناڈول ڈراپس ہوتا ہے بیبیز کے لیے، ٹھیک ہے، 2 months to 2 years تک۔ تو یہ ابھی ان کو ایج کے حساب سے یا ان کے وزن کے حساب سے یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس کا، ٹھیک ہے، سارا ان کی ڈوز وغیرہ لکھی ہوئی ہے کہ آپ نے کس طرح یہ اس کو پلانا ہے بچے کو، یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے۔ تو آپ اس کو گھر میں رکھ سکتے ہیں، کیونکہ بیبیز وغیرہ کو آپ جانتی ہیں کہ ان کی کبھی بھی نا طبیعت خراب ہو سکتی ہے۔ تو اس کے بعد میں آپ کو جو بتانے لگا ہوں جو ہمارے پاس پروڈکٹس ہیں، وہ آتی ہے اینسڈ ٹیبلٹ، جسے تقریباً کافی لوگ جانتے ہی ہوں گے۔ اینسڈ یہ جاڑ میں درد کے لیے ہوتی ہے، ویسے سر میں درد کے لیے بھی یوز ہوتی ہے، لیکن اس کا جو زیادہ
افیکٹو یہ ہے، یہ دانت میں درد کے لیے ہوتی ہے، دانتوں میں، جاڑوں میں، مسوڑوں میں درد ہو اس صورت میں لے سکتے ہیں۔ رات آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو دانت کا درد ہے زیادہ تر یہ رات کو تنگ کرتا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں نیند نہیں آتی اور ہم بہت ڈسٹرب ہوتے ہیں ساری رات نا، تو یہ گولی آپ گھر میں رکھیں تو یہ آپ کے کبھی بھی کام آ سکتی ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے جی ڈسپرین ٹیبلٹ کو بھی آپ جانتے ہیں، تو یہ سر میں درد وغیرہ کے لیے اور خون پتلے کے لیے بھی یوز ہوتی ہے۔ اور نیمز ٹیبلٹ کے بارے میں بھی آپ جانتے ہیں، یہ جس طرح کے کام زیادہ کرنے کی وجہ سے پٹھوں میں درد آ جاتا ہے یا کھچاؤ آ جاتا ہے یا اور کسی قسم کا درد آ جاتا ہے، تو اس صورت میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہو۔ اچھا جی، اس کے بعد آ جاتی کیفلام ٹیبلٹ بہت اچھی ہے، اس لیے آپ اس صورت میں لے سکتے ہو جب آپ کے درد بہت زیادہ ہو، شدید درد ہو، جیسے سر میں درد ہو گیا، جوڑوں میں درد ہو گیا یا بازو میں درد ہو گیا، یعنی کہ باڈی میں کہیں بھی آپ کے درد ہو تو اس صورت میں آپ یہ ٹیبلٹ لے سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے کولڈریکس ٹیبلٹ آپ کو پتہ ہے اس کا شربت بھی ہوتا ہے اور اس کی گولی بھی ہوتی ہے۔ کولڈریکس کس لیے یوز ہوتی ہے؟ کولڈریکس جس طرح کہ سردیوں میں نزلہ، زکام، کھانسی، نیچھیں وغیرہ آتی ہیں تو اس صورت میں آپ کولڈریکس استعمال کر سکتے ہو، اور اس کا شربت نا بچوں کے لیے ہوتا ہے اور گولیاں بڑوں کے لیے ہوتی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد آ جاتی ہے کیپوٹین ہائی بلڈ پریشر کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں یہ ان کے لیے ہوتی ہیں، جیسے عام ٹیبلٹ ٹینورمن وغیرہ ہوتی ہے یا زوڈیپ وغیرہ ہوتی ہے، نارویسی وغیرہ ہوتی ہے، اس سے اگر بی پی آپ کا کنٹرول نہ ہو تو اس صورت میں آپ کیپوٹین استعمال کر سکتے ہو۔ اگر اس کا فوری رزلٹ آپ چاہتے ہو تو یہ آپ زبان کے نیچے رکھنی ہے اس کو، تو یہ فوری آپ کا جو ہے بی پی نارمل کر دیتی ہے اور بی پی کو کنٹرول کرتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد آ جاتی ہے سوموجل جس طرح ہم کچھ بازاری کھانا چٹپٹا یا تیز مرچوں والا کھانا کھا لیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا منہ پک جاتا ہے، منہ میں چھالے وغیرہ بن جاتے ہیں، اس صورت میں آپ یہ جیل استعمال کر سکتے ہو۔ اس کے بعد آ جاتی ہے پروویٹ جی ہوتی ہے، یہ اینٹی الرجی ہے، اور جیسے ہمارے جسم پہ کہیں خارش، دانے، الرجی یا ہلکی پھلکی چوٹ لگ جائے تو اس صورت میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہو۔ اچھا، الرجی کے لیے میں نے ایک ٹیبلٹ بھی رکھی ہے ریجکس، یہ جس طرح ہمیں خارش ہوتی ہے، جسم پہ کہیں بھی خارش ہوتی ہو یا نزلے زکام کی وجہ سے ہمیں چھینکیں وغیرہ آتی ہوں یا کسی چیز سے ہمیں الرجی ہو، جیسے ڈسٹ الرجی ہو، اس صورت میں آپ یہ ایک ٹیبلٹ لے سکتے ہیں۔ اچھا، یہ اس کے بعد آتی ہے لیوفلوکساسین جی، اس کے اوپر میں نے ویڈیو بھی بنائی ہے یوٹیوب پہ، تو اس کی جو ویڈیو ہے اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ کو، تو اس کے متعلق مزید ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے اندر 3 mg ہوتی ہیں اسٹینڈ، تو مزید بس مختصر یہ کہ یہ گلے سے ریلیٹڈ ہے، گلے میں درد، انفیکشن یا کچھ ٹھنڈا کھا لیا جس کی وجہ سے گلا درد کرتا ہے یا گلا پکڑا جاتا ہے یا پھر کوئی چکنائی والی چیز کھا لیتی ہے جس سے گلے کے اندر خراش ہوتی ہے یا سویلنگ ہو جاتی ہے، جس طرح ٹانسز وغیرہ بن جاتے ہیں، اس صورت میں آپ لیفلوکس استعمال کر سکتے ہو۔ اس کے بعد آ جاتی ہے جی پولی فیکس سب کو پتہ ہے، یہ چوٹ لگنے کے بعد لگائی جاتی ہے زخم پہ، کسی بھی اوپن زخم پہ لگا سکتے ہو، لیکن صرف بیرونی استعمال کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کو اورل یوز نہیں کرنا، اس کو نہ تو آپ نے اورل یوز کرنا ہے اور نہ ہی اس کو آپ نے آئز میں یوز کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پائیوڈین آ جاتی ہے، پائیوڈین بھی آپ کو پتہ ہی ہے، یہ زخم صاف کرنے کے لیے ہوتی ہے، چوٹ لگ جائے جس کی وجہ سے آپ زخم کی صفائی کر سکتے ہو۔ اور یہ سنی پلاسٹ، یہ بھی گھروں میں ہونی چاہیے، کوئی چھوٹا موٹا زخم آپ اس سے کور کر سکتے ہو۔ اور یہ بینڈیج، تو اس طرح کی چیزیں آپ اپنے گھروں میں رکھا کریں، تو اس طرح کی آپ یہ میڈیسن جو ہیں یہ آپ رکھیں اپنے پاس۔ اچھا، اس کے بعد آ جاتا ہے یہ ہائڈرولین شربت، یہ سادہ بھی ہوتا ہے اور یہ ڈی ایس بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ہائڈرولین ہے، یہ جس طرح آپ کو کھانسی وغیرہ ہوتی ہے موسم چینج ہونے کی وجہ سے، کھانسی کے ساتھ ریشہ ہو، اس صورت میں آپ یہ پی سکتے ہیں۔ اس کے اندر شوگر فری بھی ملتا ہے مارکیٹ میں، ٹھیک ہے، تو یہ آپ پی سکتے ہیں، یہ اچھا شربت ہے بہت کھانسی کے لحاظ سے۔ اچھا، اس کے بعد آ جاتا ہے یہ ایویان کو تو کافی لوگ جانتے ہی ہوں گے، ایویان کیونکہ موسٹ امپورٹنٹ ایٹم ہے، یہ کافی چیزوں میں ایڈ ہوتی ہے، کریموں میں اور بالوں میں، ویسے اس کا جو ورکنگ ہے پٹھوں میں درد اور کھچاؤ کے لیے یوز ہوتی ہے یہ نا۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں آپ اپنے گھروں میں رکھیں تاکہ آپ کو کسی بھی ٹائم کسی بھی میڈیسن کی اگر ضرورت ہو تو آپ اس کو استعمال کر سکیں۔ تو یہ ایسی میڈیسن آپ اپنے گھروں میں رکھیں تاکہ آپ کو اللہ نہ کرے کبھی ایمرجنسی میں ضرورت پڑے تو پھر آپ کو کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے،
کیونکہ اب طبیعت کسی بھی ٹائم انسان کی خراب ہو سکتی ہے، تو اس صورت میں آپ کے پاس یہ چیزیں ہونا ضروری ہے۔ اور میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو براہ کرم اس کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔